أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. شادی بیاہ عقد نکاح ایک مسنون اور شرعی عمل ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ آپ کا طریقہ اس موقع پر یہ تھا. بعض دوسری مجالس کی طرح اس مجلس نکاح میں بھی آپ ایک مختصر سی تقریر یا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں جو ابھی میں نے پڑھا اور اس خطبے کے ساتھ 3 آیات کریمہ کی تلاوت آپ فرمائیں. وہی 3 آیتیں ابھی میں نے پڑھی ہیں، آپ نے سنی ہیں. تینوں آیتوں میں ایک چیز کی خاص طور پہ تاکید کی گئی ہے اور وہ ہے تقویٰ. تقویٰ کیا ہے؟ عام طور پہ ہم اس کا مفہوم یا ترجمہ اپنی زبان میں اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف سے ادا کرتے ہیں. درست بات، لیکن یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ وہ خوف اور ڈر ہے جس میں اللہ کی محبت، اس سے گہرا تعلق بھی شامل ہے اور اس کا احترام اور اس کے احکام کا احترام بھی شامل ہے. محبت کے بارے میں قرآن نے کہا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے صرف اللہ سے ڈرتے ہی نہیں بلکہ وہ اس کی محبت میں بھی بڑے پکے ہوتے ہیں، پختہ محبت اس کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ ان کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، محسن بھی ہے، منعم بھی ہے. اسی طرح یہ وہ جذبہ ہے جو دل میں اللہ کا اور اس کے احکام کا احترام پیدا کرتا ہے اور ان احکام پر چلنا آسان بناتا ہے. تقویٰ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر میدان میں ضروری ہے، مومن کے لیے، مسلمان کے لیے. اس موقع پہ خاص طور پہ تقویٰ کی تاکید غالباً اس لیے کی جاتی ہے کہ شادی یا عقد نکاح کے حوالے سے لڑکے لڑکی پر، عورت مرد پر، میاں بیوی پر کچھ فرائض، کچھ ڈیوٹیاں لگتی ہیں، عائد ہوتی ہیں. کچھ حکومت کے ہیں، کچھ فرائض عائد ہوتی ہیں اور ان فرائض یا ڈیوٹیوں کی ادائیگی کے لیے تقویٰ ضروری ہے. تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر، اس کی محبت، اس کا احترام، تبھی ان احکام پر عمل ہو سکے. اور وہ احکام کیا ہیں؟
اب تھوڑا سا ان کا ذکر کروں گا، تفصیل ان کی قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ انتہائی مختصر طور پہ قرآن کریم نے اللہ کا ایک معجزانہ کلام ہے، جس کی کوئی نہ مثال ہے، نہ نظیر ہے، نہ اس کی کوئی نقل کر سکتا ہے، نہ اس سے اثر کو بنا سکتا ہے۔ تو دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے ساری بات کو سمیٹ کے آدمی کی ذمہ داری اور اس کے ذمہ جو فرض ہے وہ بتا دیا کہ عاشروہن بالمعروف، بیویوں سے، عورتوں سے اچھا اور اچھے سلوک میں سب کچھ آ جاتا ہے، تھوڑی سی تفصیل اس کے آگے آئے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح اختصار کے ساتھ عورت یا بیوی کے بارے میں ارشاد ہوا سورہ نساء، والصالحات والقانتات والحافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اچھی عورتیں، بیویاں یا خواتین وہ ہیں جو قانتات، اللہ کی فرمانبردار، سب سے پہلے اللہ کے احکام کو ماننے والی ہوں، اور حافظات، اپنے گھر بار، خاوند کے عزت ناموس، اس کی آبرو اور اس کے مفاد کی اپنا سمجھ کے حفاظت کرنے والی، اس کا خیال رکھنے والی۔ حقوق اور فرائض کا میں نے ذکر کیا کہ ہم کچھ حق ملتے ہیں، کچھ فرض ہے، یہ دونوں چیزیں اکٹھی چلتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کی بہت سی خرابیوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم حقوق اپنے مانگتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں، ان پر اصرار کرتے ہیں، ان کے لیے لڑتے جھگڑتے بھی ہیں، مقدمہ بازی بھی کرتے ہیں، فتنہ فساد بھی کرتے ہیں، اپنا حق حاصل کرتے ہیں، لیکن حق دینے کی طرف توجہ کم ہے۔ جو آپ کا مجھ پر حق ہے وہ میرا فرض ہے، جو میرا آپ پر حق ہے وہ آپ کا فرض ہے۔ تو ہم اپنا حق حاصل کرنے کی طرف توجہ زیادہ دیتے ہیں، اپنا فرض ادا کرنے کی طرف کم دیتے ہیں، اس سے پھر جھگڑے، برائیاں، لڑائیاں، فساد پیدا ہوتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ اپنا فرض ادا کر کے پھر اگلے سے کہے کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب تم اپنا فرض ادا کرو، میرا حق مجھے دو، میں نے اپنا فرض ادا کر کے تمہیں تمہارا حق دیا، تم اپنا فرض ادا کے میرا حق مجھے دو۔ یہ ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک شادی بیاہ کا تعلق ہے، اس میں حقوق و فرائض کا مسئلہ، تو یہ اصل میں ایک گیم ہے موافقت کی، توافق اور موافقت کی۔ اور موافقت کسے کہتے ہیں؟ ایڈجسٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے لچک پیدا کرتے ہوئے اپنا کوئی حق کسی وقت چھوڑ دینا اور فرض کی طرف زیادہ توجہ کرنا، اور آپس میں مل بیٹھ کر رہنے یا مل کر چلنے کے لیے قربانی اور اصرار سے کام لینا، اس سے موافقت پیدا ہوتی ہے۔ ایڈجسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ گیو اینڈ ٹیک، کچھ میں اپنے آپ کو نرم کروں، کچھ اگلا کرے، اور دونوں مل کے معاملے کو، اگر کوئی معاملہ پیدا ہو گیا تو اس کو سالو کرے، اس کو حل کرے۔ اب اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ والی آیتیں پڑھنے کے علاوہ کس بات پہ زور دیا ہے؟ آپ نے زور دیا ہے عورت کے حق پر۔ وجہ یہ کہ وہ نسبتاً کمزور فریق ہے، اس لیے اس کے حق پر زیادہ زور دیا ہے سارے معاملے میں۔ اور آپ نے اس حوالے سے اس سلسلے میں آدمی کی آدمیت کا، یا اس کی اچھائی کا، اس کی انسانیت کا، انسان کے انسان ہونے کا، یا اچھا انسان ہونے کا، یا اچھا مومن ہونے کا جو معیار مقرر کیا ہے وہ کیا ہے؟ خیرکم لأہلہ، یا فرمایا خیارکم للنساء، خیارکم لنسائہم، تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں، تم میں سے اچھا آدمی وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔
بات یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ باہر والوں کے ساتھ ہمارا تعلق، ہمارا واسطہ، ہمارا رابطہ تھوڑا ہوتا ہے اور وقتی ہوتا ہے. دوست ہیں، احباب ہیں، دوسرے رشتہ دار ہیں، کبھی کبھی ان سے صادقہ پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے. ان سے ہم مصنوعی طور پہ، جعلی طور پہ، وقتی طور پہ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں، مشکل نہیں. اچھے طریقے سے پیش آ سکتے ہیں، ان سے اچھا سلوک کر سکتے ہیں، وقتی طور پر تھوڑا ہوگا. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں شاپ کیپرز مورالٹی، دکاندارانہ اخلاق. کہ دکاندار ہر کے ساتھ، کوئی عربی بندو نہ ہو دکاندار کو پرواہ نہیں کرتا، لیکن عام دکاندار جو ہے، عام دکاندار وہ ہر گاہ کے ساتھ ہنس بول کر پیش آنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ میرا گاہ لگا رہے، ٹکا رہے، چلتا رہے. لیکن آدمی پہچانا جاتا ہے گھر میں اپنے برتاؤ سے. گھر والے، خاص طور پہ بیوی، جس کے ساتھ 24 گھنٹے کی زندگی میں زیادہ واسطہ پڑتا ہے، اس کے ساتھ آپ کس طرح پیش آتے ہیں، اس سے پہچانا جائے گا کہ آپ کیسے آتے ہیں. باہر والوں کے ساتھ یار کو اس سے پہچان نہیں پڑتی، پہچانا نہیں جاتا بندہ، پہچانا جاتا ہے گھر والوں کے ساتھ. اس لیے آپ نے فرمایا کہ خیر العارے، تم میں سے اچھا بندہ وہ ہے گھر والوں. اور پھر آپ نے آگے کیا فرمایا؟ آپ فرمایا کہ وہ انا خیرکم من اہلی، مجھے دیکھو کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ عزت کا، محبت کا، شفقت کا، محبت کا، اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرتا ہوں. اس کی تھوڑی سی تفصیل، آپ گھر کا کام کرنے یا گھر کے کام میں ہاتھ بٹانے میں، بیویوں کا ہاتھ بٹانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے. بعض اوقات جھاڑو دینے کی ضرورت ہے، خود جھاڑو دے دیتے، جھاڑو تک دے دیتے. کپڑے میں پیبند لگانا ہے، جوڑ لگانا ہے، خود لگا لیا. کوئی اور چھوٹا موٹا کام ہے، ہر کام بیوی کرے، ہر کام بیوی کرے، گھر کا خود بھی کرے. کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسامہ صاحب کل سے گھر کے برتن مانجنا شروع کر دیں، یہ مطلب نہیں. لیکن مطلب یہ ہے کہ گھر کے کام میں ہاتھ بٹانا اس کو آپ نہیں سمجھنا چاہیے، ضرور پیش آئے بغیر ضرور کے بیوی کی دلجوئی کے لیے اس کے ساتھ مدد کے لیے شامل ہو جانا چاہیے. پھر ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ بیوی جو ہے وہ خامد کا جھوٹا کھا لے، مرد نہیں کھاتا، یہ اس کی شان کے خلاف. ہندوانہ تصور، پرانی تہذیب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں بیوی کے ساتھ، مثلا حضرت عائشہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ، تو پیالے کے ساتھ جس طرف سے انہوں نے منہ لگایا ہے اس طرف سے منہ لگا کے پانی پیا. پہلے وہ بھی تھی. یا کوئی گوشت ہے، ہڈی ہے، گوشت ہے، اسے کھا رہے ہیں، چوس رہے ہیں. پہلے حضرت عائشہ نے کیا، پھر آپ نے اسی کو پکڑا. تو یہ جھوٹ کہنا اور یہ اس کو بھی آر نہیں سمجھتے. پھر یہ ہے کہ اہلیہ کی، بیوی کی دل بستگی کے لیے، تفریح کے لیے بھی وقت بھی نکال کر، اتنے مصروف ترین انسان، مصروف ترین بندے ہو کر بھی اس کے لیے وقت نکال کر. وہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ عید کے موقع پہ مسجد کے سین میں کسی جگہ حبشی اپنے کوئی سپاہ گری کے یا جنگی کھیل وہ کھیل رہے تھے انگریزوں کے ساتھ، ایسے ہی مصروعی جنگ. تو وہ دکھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ دیوار کی ہو کے پیچھے سے، لیکن جو زیادہ مضبوط ہے وہ یہاں کہ آپ آگے کھڑے ہوئے اور آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی پردہ بھی رہے. تو حضرت عائشہ نے وہ سارا منظر دیکھا، ان کو خوش کرنے کے لیے یہ دکھایا. اور پھر ایک مرتبہ یہ بھی ہوا کہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی حضرت عائشہ کے ساتھ، یہ دل بستگی کو خوش رکھنا، تفریح کا سامان دی ان کو. تو حضرت عائشہ آگے نکلی، آپ نے اس ہار کو اپنی کوئی
توہین محسوس نہیں کی۔ کچھ مدت کے بعد پھر چلو جی دوڑ لگا۔ اب حضرت عائشہ جیسے ہوتا ہے کوئی عمر کے ساتھ کوئی مطلب تھوڑا موٹاپا آ گیا تو وہ پیچھے رہ گئی، آپ آگے نکل گئے، تو آپ نے مدحن فرمایا دل کا میں دل کا، آج بدلہ لے لیا میں نے کہا۔ تو یہ اس طرح کی معاشرت تھی، اس کو کہتے ہیں عاشرہن بالمعروف، اس کو کہتے ہیں حسن معاشرت، کہ اچھے طریقے سے اچھا سلوک کرنا، جس میں سب سے پہلے تو آتا ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق گھر والوں پر خرچ کریں۔ اور ہمارا دین اسلام بڑا عجیب دین ہے، اس نے بات بات میں ثواب کے موقع رکھے ہوئے ہیں۔ تو اب اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا ایک فطری بات ہے، ہر بندہ کرتا ہے، مسلمان ہو کافر ہو، کسی بھی دین سے ہو، کسی بھی ملت سے ہو، کسی بھی قوم کا ہو۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بخیل، اس میں بخیلی کے ساتھ لیکن خرچ تو کرتے ہیں، بخیل بھی جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، کم کریں، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا اور تھوڑا نہیں رکھا۔ اپنے گھر والوں، اپنے اوپر خرچ کرنا، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا مسلمان کے لیے، مومن کے لیے، اس میں بھی ثواب ہے، اور تھوڑا نہیں بہت ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً مسلم میں آتی ہے، 12 ہے حدیث، وہ آپ نے فرمایا کہ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رکیہ ودینار انفقتہ دینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقتہ علی اہلک۔ آپ نے مثال دی کہ ایک وہ دینار ہے یا ایک وہ رقم ہے جو آپ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کیا مطلب جہاد پر یا تبلیغ پر، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کچھ مال۔ ایک وہ مال ہے جو فی رکیہ یعنی غلام آزاد کرنے میں، یہ بھی بہت اونچا عمل ہے، غلام آزاد کرنے کے بدلے میں جہنم سے آزادی مل جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، وہ مال جو غلام آزاد کرنے کے لیے خرچ کیا جائے، وہ مال جو کسی مسکین کو صدقے میں، خیرات میں دیا جائے، اور وہ مال جو بندہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، بیوی بچوں پر، تو فرمایا کہ اعظمھا اجرا ما انفقتہ علی اہلک، ان سب میں سب سے زیادہ ثواب اس مال کا ہوتا ہے جو گھر میں خرچ کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی بات ہے، یعنی سبیل اللہ بھی اس میں، تو فی سبیل اللہ سے بھی آگے نکل گیا، جہاد سے بھی آگے نکل گیا۔ ایسا دین ہے ہمارا، بات بات میں عظیم طریقے سے ثواب لینے کا موقع اس میں رکھا۔ دوبارہ یہ پہلا جو ہے انفاق کہ گھر والوں پر خرچ کرنا اپنی حیثیت کے مطابق، اور اس میں کنجوسی کے بغیر نہ، کوئی جو قرآن نے ہدایت دی ہے کہ لا تبسط یدک، بہت کھول بھی نہ دو اپنے ہاتھ کو، اور بہت اس کو توڑ بھی نہ لو، درمیانہ روی کے ساتھ اپنے حالات کے مطابق۔ پہلے ہی ذمہ داری تو آدمی کی ہے، اور دوسری پھر وہی کہ اکرام، عزت، اس نے سارا کچھ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا۔ دوسری بڑی ذمہ داری عورت کی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں ابن ماجہ میں ایک حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ قسم کھا کے آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضے میں میری محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا تؤدی المرأة حق ربها حتی تؤدی حق زوجها، کوئی عورت اپنے رب کا حق ادا ہی نہیں کر سکتی جب تک پہلے اپنے خاوند کا حق ادا نہ کرے۔ دوسری اہم بات آپ نے اس سلسلے میں فرمائی کہ ان غاب عنہا، یہ بھی ابن ماجہ کی، ان غاب عنہا نصحت فی نفسها و مالہ، اگر خامد موجود نہیں، اس کی غیر حاضری میں وہ اس کی خیر خواہی کرے، حفاظت کرے اپنے نفس کی اور اس کے مال کی،
اپنے نفس کی یعنی عزت آبرو کی حفاظت کرے، اس کی غیر حاضری میں بھی، اور اس کے مال یعنی خاوند کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ وہ قرآن نے جو کہا نا حافظات للغیب، اس کی تشریح اور وضاحت فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ کون سی بیوی اچھی بیوی، اچھی بیوی کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ خیر النساء التی اذا نظر تسر واذا امر تطیع۔ اچھی بیوی وہ ہے کہ جس کو خاوند دیکھے تو وہ دیکھ کر ہی خوش ہو جائے۔ کس کو دیکھ کر خوش ہوگا؟ اس کو دونوں چیزیں آتی ہیں، ایک تو ظاہری اپنے یعنی ہماری بعض نہیں بہت سی اور اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے باہر جانے کے لیے بڑی تیاری پکڑتی ہے، رشتہ داروں کے گھر جانا ہے، کسی سے ملنا ہے، ویسے باہر نکلنا ہے، اس کے لیے تیاری پکڑتی ہے۔ گھر میں جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں گندے مندے یا پرانے یا ٹھیک یا نہ ٹھیک وہی چلتے ہیں۔ حالانکہ لباس کا یا اپنے جسم کا یا اپنے چہرے کا خیال خاوند کے لیے زیادہ رکھنا چاہیے۔ وہ رکھتی ہیں ہوتا ہے لیکن بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو جن کو پرواہ نہیں ہوتی، جو اچھا سے کرنی ہوتی ہے اسی طرح۔ تو آپ نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ ظاہری حالت سے اس کو خوش کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بیوی اچھی ہوگی، دیندار بھی ہوگی اور خاوند کے ساتھ بھی کوآپریٹو بھی ہوگی، تعاون کرنے والی بھی ہوگی، حفاظت کرنے والی بھی ہوگی، اس کے کام آنے والی کام کرنے والی بھی، تو ظاہر اس کو دیکھ کے خوش ہوگی۔ تو پہلی نشانی آپ نے اچھی بیوی کی بتائی اذا نظر تسر، جب دیکھے خاوند اس کو خوش کر دے دیکھنے ہی سے۔ دوسری اذا امر تطیع، وہ جب کوئی کسی کام کا شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہو کسی کام کا حکم دے، ایسے کرو ایسے کرو، گھر کو ایسے سنبھالو، یہ کام ایسے کرو، اس کو مانے، اس کی بات کو تسلیم کرے، مانے اور اس کے مطابق کرے۔ اور تیسری بات پھر آپ نے فرمائی کہ ایسا کوئی کام نہ کرے فی مالہا و نفسہا ما یکرہ، ایسا کوئی کام اپنے نفس کے بارے میں، اپنی عزت کے بارے میں ایسا کام نہ کرے، اپنے مال کے بارے میں، خاوند کا مال تو الگ ہے، اپنے مال کے بارے میں بھی ایسا کام نہ کرے جو خاوند ناپسند کرتا ہے۔ مثلا اپنے نفس کے بارے میں کیا کہ جی خاوند نہیں چاہتا کسی رشتہ دار یا قریبی سے یا آنے جانے والے سے زیادہ گوڑیاں پائے پنجابی میں، اور یا اس سے زیادہ ہنسے بولے، تو اگر خاوند نہیں چاہتا ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر خاوند چاہتا ہے کہ اس بندے سے یا اس میرے رشتہ دار سے یا اس سے زیادہ نہیں، تو وہ اس سے بچے۔ اسی طرح مال اگر اس کا اپنا ہے، اسے ملا ہوا ہے یا خاوند مہر کا مال ہے یا اس کا ذاتی ہے، تو وہ اسے خرچ کر سکتی ہے، اسے فری ہے وہ اسے خرچ کرنے میں۔ لیکن ایسی جگہوں پر جس میں خاوند ناپسند کرتا ہے، تو روکتا ٹوکتا بھی نہیں، رات ناپسند کرتا ہے، اس پہ وہ بھی اوائڈ کرے کہ وہ اس جگہ خرچ نہ اس جگہ وہ نہ کرے۔ تو یہ نشانیاں آپ نے بنیادی 3 بتائی ہیں اچھی بیوی۔ باقی مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں جو چیزیں چلتی ہیں وہ پہلے میں ذکر میں نے کیا تھوڑا سا، کہ مسئلہ اصل میں تھوڑی قربانی اور اظہار مانگتا ہے۔ یہ رشتہ جو ہے وہ اچھی طرح چلانے کے لیے تھوڑی قربانی، اظہار، اور وہی بات ایڈجسٹمنٹ والی، موافقت والی جو ہے وہ اس کے بغیر مسئلہ چلتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ معاملات خراب ہو تو ان کو چند کوشش کرنی چاہیے ان کی اصلاح، ان کو زیادہ بگاڑنے کی۔ بہت زیادہ اپنے ہی حکم پر چلانا یا اپنے ہی مرضی پر چلانا وہ ٹھیک رویہ نہیں ہے خاوند کی طرف سے۔ اگر اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کو بالکل سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور کثر ہوا طلاق ہوا مطلب خدا راستہ علیحدگی ہو جائے گی، پھر چل نہیں سکے گا سسٹم۔ تو اس لیے بہت زیادہ تیر کی طرح سیدھا بھی نہ کرو، ٹھیک ہے، گزارا کرو۔ اس سلسلے میں بڑی اہم بات آپ نے کی ہے، بڑی اہم ہدایت دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ
مومن آدمی اپنی بیوی سے نفرت لا یفرق نفرت نہ کرے. ان کرہا منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر اس کی ایک عادت اسے پسند نہیں تو بہت سی عادتیں اچھی بھی ہوگی اس کی طرف. کیڑے نکالنے کی بجائے، خامیاں تلاش کرنے کی بجائے خوبیوں پر نظر رکھیں. ہر ایک میں خوبیاں خامیاں ہوتی ہیں، تو کسی خامی کو اس کی خوبیوں کی وجہ سے، مجموعی خوبیوں کی وجہ سے نظر انداز کریں. بڑی اچھی بات ہے اور بڑی اہم بات ہے اور بڑی کام آنے والی بات ہے کہ ان کرہا منہا خلقا رضی منہا آخر. ایک بات ناپسند ہے اس کی طرف زیادہ توجہ کرنے کی بجائے ان باتوں کی طرف توجہ کرو جو اس میں اچھی ہے. تو ان ہدایات پر اگر غور رکھا جائے اور کیا جائے اور توجہ رکھی جائے اور ان کے مطابق ایک دوسرے سے سلوک کیا جائے اور ایک دوسرے کی برداشت کی جائے، تحمل پیدا کیا جائے، تو پھر موافقت پیدا ہوتی ہے. پھر وہ بات ہوتی ہے جو کہ وہ مقصد جو قرآن کریم نے اس تعلق کا بتایا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ لیسکن الیہ ومن آیاتہ ان خلق لکم من ازواجکم، تمہاری بیویاں پیدا کی لیسکن الیہ، تاکہ بندہ ان کے ساتھ سکون کی زندگی بسر کرے، سکون حاصل کرے. تو سکون کے لیے ضروری ہے کہ ان ہدایات کو خاص طور پہ تقوی کو اور اپنے فرض کی ادائیگی کو مقدم سمجھا جائے. اپنا حق لینے کے ساتھ یا اس سے پہلے اس کی طرف توجہ دی جائے. تو میری دعا ہے اور آپ سب کی دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس ہونے والے جوڑے کو توفیق دے کہ یہ تقوی اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں، اپنے فرائض کو ادا کریں اور اس طرح اپنی زندگی کو بھی جنت کا نمونہ بنائیں. جنت الرجل دار، کہا گیا کہ آدمی کا گھر ہی اس کی جنت ہے. اگر اسے جنت بنائے رسولوں کو سامنے رکھتے ہوئے تو دنیا کو بھی جنت بنائے، اپنے گھر کو سکون کا نمونہ بنائے اور آخرت کی کامیابیاں بھی حاصل کرے. تو عقد نکاح کی تکمیل کے لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں اسامہ طارق میرا یہ بیٹی ہے قاری صاحب اللہ کی، اس بیٹی کا نکاح دعاؤں کی موجودگی میں آپ سے کر رہا ہوں. اور آپ میں جو ہے وہ سوا دو وقت لائی ہے، آپ کو منظور ہے. دعا کرو جی اللہ برکت کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی